اچھا آپ نے ذکر کیا آپ کے سب سے بڑے جو سیاسی مخالف کہہ لیں آپ بات کر رہے تھے ابھی تو آپ کو لگتا تھا کہ آپ کے خلاف جتنی بھی کانسپیریسیز یا جو کچھ بھی ہوتا رہا آپ اس کو کانسپیریسی کہتے رہے تو وہ سازشیں شیخ رشید سب کرتے رہے. ہاں دیکھیں نا اب آپ کو سازشوں کا شاید سامنا نہیں ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اب چلا کاٹ چکا ہوں اور جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے سیاست میں سیاسی مخالفت ہی ہونی چاہیے, سیاست میں رہنا چاہیے. اس کا واضح مثال میں ہوں. میں 10 سال ہم پاور میں رہے ہیں. شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہے ہیں, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر رہے ہیں, لیکن میں نے کبھی کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں کروایا. یہ وہ شخص ہے جو اپنے سیاسی مخالف یعنی میرے علاوہ اس کو مخالفت نظر بھی نہیں آتی نا, تو اس کے اندر وہ یہ کرتا ہے کہ پہلے اس نے 300 آپ ٹف ٹائم دیتے ہیں ہارا ہے نا جی, کبھی جیتا نہیں. یعنی 2003 میں 60,000 ووٹوں سے وہ ہارے, 2008 میں وہ 70,000 ووٹوں سے آ رہے ہیں, 2013 میں میرے خلاف آگے سے وہ بندہ چلا گیا, دوسرا شخص آ گیا, اور تیسرا الیکشن انہوں نے پاؤں پکڑ کے کہا کہ میں جب تک حنیف عباسی جیل نہیں جائے گا میں الیکشن نہیں لڑوں گا. پھر آگے سے آپ کو پتہ ہے کس طرح کا مقدمہ بنایا گیا, جھوٹا مقدمہ بنایا گیا, جس کو الحمدللہ آج ہائی کورٹ نے ہم اس میں سرخرو ہوئے, اور اس نے لکھا کہ فالس کیس اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن, پولیٹیکل وینڈیٹا, پولیٹیکل انجینئرنگ, یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھ دی ہیں. تو اس طرح کا ظلم سر ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ بریت کے خلاف کوئی اپیل اگر دائر ہوتی ہے درخواست اے ایف کی جانب سے تو یہ تو ابھی آپ دیکھتے ہیں ایسا کچھ ہو سکتا ہے. مجھے دیکھیں میں اور الیکشن سے پہلے اگر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کہتا ہوں کہ آج ہو کل ہو مجھے ایشو نہیں ہے. اس لیے ایشو نہیں ہے کہ ہر کسی کو رائٹ حاصل ہے, اگر انہوں نے دوبارہ ہی اپنے وہ ایسا ہی فیصلہ لینا ہے, مور ثبت کروانی ہے, تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے تو عدالتوں کا ہمیشہ سامنا کیا ہے. دیکھیں نا میں ٹرائل میں نہیں بھاگا, میں سزا کے وقت نہیں بھاگا, میں جیل سے نہیں بھاگا, میں جیل سے معافی مانگی نہیں, میں نے کسی کانسٹیبل کے گلے لگ کے رویا نہیں. میں امی ابو میرے بھی تھے, میرے بچے بھی تھے, میرے گھر والے بھی تھے. کتنا مشکل وقت تھا, ٹھیک ہے, بہت بڑا مشکل وقت تھا. دیکھیں جی ذرا شیئر کریں گے. اللہ تعالیٰ کہ میں آزمائش سے آدھے گھنٹے کی پناہ مانگ کے کہتا ہوں, مجھے 6 فٹ لمبے اور 6 فٹ چوڑے میں بند رکھا جاتا تھا, اور 1 گھنٹے کے لیے چھوڑا جاتا تھا. 3 جیلوں میں مجھے لے کے گئے. ایک جیل سے اٹھایا اڈیالہ سے, اٹھایا اٹک سے, اٹھایا کیمپ جیل لاہور, اور رکھتے تھے, اور مجھے 1 گھنٹے کے لیے نکالتے تھے واک کے لیے. آپ اس سے بڑا اندازہ لگا لیں, یہ جو سائے موت کا قیدی ہوتا ہے نا, اس کا سیل بھی بڑا ہوتا ہے, اس کی ڈھلائی کی جگہ بھی بڑی ہوتی ہے, وہ 6x6 نہیں ہوتی. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اتنی استقامت دی کہ میں اپنی پارٹی کے ساتھ بھی کھڑا رہا, میں اپنے لیڈر کے ساتھ بھی کھڑا رہا, اور میں اپنی فیملی کے فیوچر کو بھی بچا گیا. فیوچر کیا, فیوچر پولیٹیکل فیوچر نہیں, میں رسپیکٹ والا فیوچر. یعنی میں نے اپنی فیملی کو داغدار نہیں ہونے دیا کہ آج میرا بچہ جو ہے وہ سر فخر سے بلند کر کے چلتا ہے. میری بیٹیاں جو ہیں فخر سے چلتی ہیں کہ ہم اس باپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں جس نے کمپرومائز نہیں کیا, جس نے اپنے نظریوں کو نہیں چھوڑا, جس نے اتنی بڑی سزا لینے کے باوجود معافی نامہ نہیں لکھا, وہ رویا نہیں. یہاں تو کوئی امریکہ میں جا کے بیٹھا ہوا سانس پھولتا تھا, یہاں ماسک لگاتے تھے. کوئی میں نے آپ کو بتایا 4 دن گزرتے ہیں, 5 دن گزرتے ہیں, کوئی امی کو یاد کر لیتا ہے. ایک سوال یہاں پہ حنیف صاحب, ابھی جو پی ٹی آئی والے جس طرح کی شکایات کر رہے ہیں اور کہ یہ ہمارے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی؟ نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ان کے ساتھ. دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو آپ کو ان ساری مشکل راہوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ آپ ذہن بنا کے آتے ہیں نا, کچھ زبردستی تو آپ کو لے کے نہیں آتا نا, ہاتھ جوڑ کے آج بھائی جان آ کے الیکشن لڑیں. آپ اپنی مرضی سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اب اس راستے میں جب آتے ہیں تو 10 دن صبر کر جائے نا. مطلب گاڑیوں سے اپنی ڈگنیٹی کے اوپر آپ خود کمپرومائز کر رہے ہیں. وہ گاڑیوں سے اتر کے بھاگ رہا ہے, کوئی واپس آتا ہے تو امی کے گلے لگ کے رو رہا ہے, چیخیں مار رہا ہے, کوئی ابو کے گلے لگ کے, کسی کو بچے یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں, کوئی کہتا ہے مجھے دیسی مرغی چاہیے اور میرا سیل 90 فٹ چوڑا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس کو ہر چیز دیسی گھی بھی دیا جاتا ہے, سارا بھی دیا جاتا ہے. کون سی عمر قید ہے, کون سی 15 کلو ہیروئن کسی نے ڈال دی ہے, کس بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ بھاگتے نہ گھر سے نہ بھاگتے, پولیس کو دیکھ کے نہ بھاگتے تو کیا ہوتا, گرفتار ہو جاتے.
गिरफ्तार हो जाते हैं डिग्निटी के साथ। 30 डेज के डिटेंशन ऑर्डर आते हैं, 60 डेज के डिटेंशन ऑर्डर आते हैं। हमजा शहबाज को देखें, मरियम नवाज को देखें, शहबाज शरीफ को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया, ठीक है जी, कई महीने। सबसे लंबी सजा जो है वो हमजा शहबाज ने हमें काटी है, ठीक है। सबसे बड़ी सजा, मैं सामने बैठा हूँ आपके। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हीरोइन मेरी फरमाइश पे डाली गई थी। ये मुकाफात अमल है, ठीक है, लेकिन इस सारे अमल में हमारा किरदार कोई नहीं है, लेकिन उस सारे अमल में इमरान खान का किरदार था, शेख रशीद का किरदार था। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप लोग भी सियासी इंतकाम लेंगे? मैं समझता हूँ जी कि मैं अपनी राय भी दूंगा, पार्टी की पॉलिसी भी यही है। और मुझे मियां नवाज शरीफ की वो जो 21 अक्टूबर वाली तकरीर है वो याद आ रही है। वो जो 21 अक्टूबर को उन्होंने तकरीर की है, वो मैं समझता हूँ कि बड़े बंदे की सर, ये मियां नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि एहतसाब नहीं करेंगे, हिसाब होगा। मैं डॉक्टर साहब, हिसाब क्या होता है? मैं डॉक्टर साहब पहले बात आपने जो सवाल किया है उसका जवाब दूंगा ना जी। वो आपने कहा कि आप लेंगे, वो एक बड़े बंदे की बड़ी तकरीर थी, ठीक है। और दुनिया के अंदर आप सिर्फ इंतकाम की सियासत में चले जाएंगे तो मुल्क नहीं चलेंगे। मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता कि आप किसी से जाती इंतकाम लें या इज्तिमाई इंतकाम लें। उसमें पहले भी बड़ा नुकसान हुआ, हमने नुकसान पहले भी नुकसान हुआ है, अब भी नुकसान होगा जी। वो मैं धड़ल्ले में कहता हूँ, मुझे पार्टी पॉलिसी का पता है नहीं पता है। मैं कहता हूँ कि ये मुल्क चलाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सबको साथ लेके चलें। मुल्क बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, दहशत गर्दी लाकानूनियत ने सर उठा ली है, दुश्मन हमारे अंदर पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।